جی السلام علیکم۔ آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم اردو کی جو اصناف سخن ہیں ان پہ ہم جو بات کا سلسلہ ہے اس میں مرثیے پر بات کریں گے۔ مرثیے کی تعریف، مرثیے کے مختلف اجزاء یا مرثیے کی روایت میں سے جن شعراء کے حوالے سے آپ سے آبجیکٹو سوالات پوچھے جا سکتے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور آ، ابتدائی طور پر یہ بات بالکل آپ کو کلیئر ہونی چاہیے کہ جو مرثیے کی صنف ہے یہ بھی فارسی سے ہی اردو میں آئی، اور فارسی میں یہ صنف عربی سے آئی۔ تو ہمارے یہاں ایک جو عمومی مفہوم اب مرثیے کا ہے وہ یہی ہے کہ کوئی بھی ایک ایسی نظم جو واقعہ کربلا کی یاد میں یا اس کے غم میں کہی گئی ہے۔ لیکن ابھی جب ہم مرثیے کی تعریف آپ کے سامنے رکھیں گے یا مرثیے کے حوالے سے بات کریں گے تو آپ پہ واضح ہوگا کہ یہ صرف واقعہ کربلا سے ہی منسوب نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی ایسی نظم جس میں کسی کی یاد میں کسی کی موت کے بعد اس کی تعریف یا توصیف اس انداز میں کی جائے کہ اس کے اس دنیا سے جانے پر آپ بہت غمزدہ ہیں کہ وہ ایک ایسا اچھا انسان تھا، اس میں ایسی اوصاف تھے، یا وہ ایسا بہادر تھا، یا اس کا ایک ایسا مقام و مرتبہ تھا کہ دنیا سے جانے کے بعد آپ اس کی ایک کمی محسوس کریں۔ تو بنیادی طور پر اس کا جو نظم کا یا مرثیے کا جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی روح یہ ہوتی ہے۔ تو یہ وہ پیٹرن ہے ہمارا مرثیے کا جسے آپ آسانی کے ساتھ تیار کر سکتے ہیں، اور اس موضوع کے حوالے سے جو مختلف زاویوں سے سوالات ہو سکتے ہیں وہ بھی اس پیٹرن میں آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر پوچھا جائے کہ مرثیے کا مادہ کیا ہے یا کس لفظ سے اس کا اشتقاق ہوا ہے، یہ کس لفظ سے مشتق ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عربی کا لفظ ہے رسا، جس کے لفظی معنی جو ہے وہ کسی کی میت پر رونا کے ہیں۔ لیکن جب ہم اصطلاح میں دیکھتے ہیں تو مرثیہ وہ نظم ہے جس میں کسی عزیز کی موت پر اس کی تعریف و توصیف غم کے اظہار میں کی جائے۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ آپ کسی کے مرنے پر کوئی بھی نظم کہہ لیں، بلکہ آپ اس طرح سے نظم کہیں کہ اس نظم میں اس مرنے والے کی تعریف ہو، توصیف ہو، اس کی جو اس کے اوصاف ہیں وہ بیان کیے جائیں، اور وہ ایسے اوصاف ہوں کہ آپ اس کی جانے کے بعد ایک اس کا غم محسوس اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اوصاف کسی اور میں اس طرح سے آپ کو نظر نہیں آتے۔ تو یہ مرثیے میں ہونا ضروری ہے۔ مرثیے کی حیت کے حوالے سے آپ کو ایک کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ ابتدائی طور پر جو مرثیے لکھے گئے وہ تو غزل کی حیت میں تھے۔ تو غزل مسدس، مخمس، مفتزاد، مثلث، ترکیب بند، ترجیح بند، مرثیہ کسی بھی حیت میں لکھا جا سکتا ہے اور کسی بھی حیت میں ہو سکتا ہے۔ صرف یعنی جب ہم موضوعی اعتبار سے دیکھتے ہیں تو مرثیہ مرثیے کی جو خصوصیت ہے وہ دراصل اس کا وہ موضوع ہے جس پہ ابھی ہم نے بات کی کہ وہ ہونا ضروری ہے، اور حیت کوئی بھی اختیار کی جا سکتی ہے۔ جتنے اردو کے بڑے مرثیہ نگار ہیں، آپ میر انیس کی بات کر لیں، مرزا دبیر کی بات کر لیں، تو وہ عام طور پر مسدس میں ہی مرثیے انہوں نے لکھے ہیں۔
زیادہ جو مرثیہ لکھا گیا ہے وہ مسدس کی حیات میں لکھا گیا ہے۔ اچھا، پھر مرثیہ کسی بھی قریبی عزیز جو آپ کا دنیا سے چلا جائے اس کا بھی لکھا جا سکتا ہے، اور اس کے ظاہر ہے اوصاف کوئی قریبی ہی جانتا ہوتا ہے، اسی لیے کوئی قریبی ہی مرثیہ لکھے تو ایک اچھا مرثیہ گو وہ ہو سکتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ بڑی مذہبی اور قومی شخصیات یا رہنما جو ہوتے ہیں ان کا بھی مرثیہ لکھا جا سکتا ہے۔ تو گویا یہ کلیئر رہنا چاہیے آپ کو کہ مرثیہ صرف واقع کربلا سے ہی منسوب یا اس سے ہی جڑی ہوئی صنف نہیں ہے، گو کہ زیادہ جو مرثیہ لکھا گیا وہ اسی موضوع کو لے۔ پھر یہ ہم نے ابھی بات کی کہ بھئی یہ روایت پر جب ہم آتے ہیں تو عربی سے فارسی میں اور پھر فارسی سے اردو میں آئی۔ اردو کے جو ابتدائی مرثیے ہیں وہ بھی دیگر اصناف کی طرح، جس طرح مثنوی پہ بات کرتے ہم نے بتایا، قصیدے پہ بات کرتے بتایا آپ کو، ایون غزل پہ بات کرتے ہوئے بھی ہم نے یہ کہا کہ یہ پوری جو ایک روایت ہے دکن سے اس کا آغاز ہوا۔ تو مرثیے بھی جو اردو کے ابتدائی مرثیے ہیں وہ دکن میں لکھے گئے۔ ایک آدمی ہے محمد اشرف بیابانی، تو ان کی ایک مثنوی ہے نوسرہار۔ یہ روایت ہے یا اس پر محققین لکھتے ہیں کہ یہ 1503 میں یعنی 16ویں صدی کے بالکل آغاز میں یہ مثنوی لکھی گئی ہے۔ اور اس مثنوی کا جو موضوع ہے یا اس مثنوی میں جو ایک کہانی تھوڑی سی بیان کی گئی ہے وہ واقعہ کربلا یا حضرت امام حسین کی جو عظیم شہادت کا واقعہ ہے اس کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اس میں کچھ ایسے اشعار اس میں ایسے موجود ہیں کہ جن سے اردو مرثیے کے جو اولین آثار ہیں، اگر بات کی جائے یا پوچھ لیا جائے اردو مرثیے کے اولین آثار، تو وہ اس مثنوی نوسرہار میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد پھر دکن کے جو مشہور شعراء محمد قلی قطب شاہ، ملا وجہی، غاسی، یہ وہ شعراء ہیں جنہوں نے کچھ ابتدائی مرثیے لکھے، اور ان کے جو ابتدائی مرثیے ہیں وہ غزل کی حیت میں، یعنی وہ لکھتے وہ غزل ہی تھے لیکن اس کا موضوع مرثیہ ہوتا تھا، یا کسی دنیا سے چلے جانے والا کی یاد میں وہ کہے جا رہے تھے۔ دیگر جو دکنی شعراء ہیں مرثیہ گو ان میں کاظم ہیں، لطیف ہیں، ہاشم ہیں، مرزا ہیں، شاہی ہیں، یہ مختلف شعراء ہیں جو دکن میں اس صنف میں طبع آزمائی کرتے ہیں۔ پھر آپ آ جائیں جنوبی ہند سے شمالی ہند۔ شمالی ہند میں مرثیہ گوئی کا آغاز وہ سہارنپور سے تعلق رکھنے والے ایک شاعر تھے روشن علی، ان کی ایک نظم ہے جس کو اردو زبان کی ابتدا کے حوالے سے بھی مسعود حسین خان نے اپنی کتاب میں ڈسکس کیا، اور بعد میں اس نظم کو مرتب بھی کیا ہے مسعود حسین خان نے، عاشور نامہ۔ عاشور نامہ کے جیسے عنوان سے ہی آپ کو واضح ہونا چاہیے کہ یہ واقعہ کربلا کا احاطہ کرتی ہے، اور 1688 کے لگ بھگ یہ نظم لکھی گئی۔ تو اس نظم میں اس کا بھی موضوع بنیادی طور پر وہی ہے جو مرثیے کا موضوع ہوتا ہے۔ تو اس نظم سے ایک طرح سے مرثیہ گوئی کا آغاز ہو رہا ہے شمالی ہند میں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ شمالی ہند کا جو سب سے پہلا مرثیہ ہے وہ روشن علی کا عاشور نامہ ہے۔ پھر ایک آدمی ہے فضل علی فضلی، ان کی تصنیف کربل کتھا کا ذکر آپ نے سنا ہوگا، دہ مجلس کی اس کو بولا جاتا ہے۔ یہ 1731 میں لکھی گئی۔ اس کتاب کی خصوصیت تو یہ ہے کہ یہ اردو نثر کے ابتدائی نمونوں میں سے ہے۔ جیسے دکن میں سبرس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ اردو نثر کی اولین کتاب ہے، تو اس کو شمالی ہند میں کربل کتھا کو نثر کے ابتدائی نمونوں میں سمجھا جاتا ہے، لیکن اس نثری کتاب میں کچھ مقامات پر مرثیے کے اشعار بھی موجود ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں 18ویں صدی کے نصف اول میں شمالی ہند میں مرثیہ گوئی کی ایک روایت موجود تھی۔ پھر ظاہر ہے کہ ایک بڑے شاعر کے طور پر شمالی ہند میں سب سے پہلا نام جو آپ کے سامنے آتا ہے وہ
مرزا رفیع سودا کا ہے۔ سودا کے بارے میں محققین یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 72 مرثیے لکھے۔ اب چونکہ اس دور میں سلام کوئی الگ صنف سخن کے طور پر نہیں ہوتی تھی، بلکہ سلام کو بھی مرثیے کا ہی حصہ سمجھا جاتا تھا، مرثیے میں ہی کہا جاتا تھا، تو ان مرثیوں میں، سودا کے ان مرثیوں میں بہت سے سلام بھی شامل ہیں، اور وہ سب مرثیے مختلف آیتوں میں لکھے گئے ہیں، یعنی ان میں مسدس بھی ہیں، مخمس بھی ہیں، ترجیح بند، ترکیب بند، مثلث، مربع، مختلف آیتوں میں مرزا رفیع سودا نے مرثیے لکھے۔ میر تقی میر ان کے بعد ایک اہم ظاہر نام ہے سودا کے عہد میں ہی، تو یہ ایک پوری کی پوری کتاب ہے سید مسیح الزماں نے مرتب کی ہے۔ کتاب کا نام ہے مراثی میر، یعنی اس میں میر تقی میر نے جتنے بھی مرثیے لکھے وہ غالباً کوئی 39 کے قریب ہیں، جو اس کتاب میں بھی مرتب نے شامل کر دیے ہیں میر تقی میر کے تمام مرثیے۔ ان کے ہی ہم اثر ایک اور شاعر میاں سکندر، جن کا نام آتا ہے، یہ نام اس وجہ سے اہم ہے، سکندر کا نام یاد رکھیے کہ تعلق تو ان کا پنجاب سے تھا، بعد میں لکھنؤ میں آباد ہو گئے، یہ اس وجہ سے اہم ہے کہ شمالی ہند میں مسدس کی حایت میں جو مرثیہ لکھنے کا آغاز ہوا، یعنی اس سے پہلے غزل کی حایت میں لکھا جاتا تھا، مربع کی حایت میں، مثلث کی حایت میں، لیکن یہ جو مسدس کی حایت میں، جو بعد میں پھر میر انیس نے بھی لکھے، مرزا دبیر نے بھی لکھے، مسدس کی حایت میں مرثیہ لکھنے کا آغاز سکندر نے کیا، یعنی 6 اشعار کا جو ایک بند ہوتا ہے، جس میں پہلے 4 اشعار ہم قافیہ، اگلے 2 اشعار ہم قافیہ، تو یہ مسدس کی حایت ہوتی ہے، اور اس میں سکندر وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے مرثیہ گوئی کا آغاز کیا۔ اس کے بعد پھر اسی حایت میں مرثیہ لکھنے کی ایک پوری روایت چل پڑی، اور اس دور کے جو ان کے دیگر جو ہم اثر شعراء ہیں، معروف شعراء لکھنؤ کے یا دلی کے، ان میں میر زاہد، میر خلیق، ضمیر، دلگیر اور فصیح، یہ دلگیر اور فصیح یہ دونوں امام بخش ناسخ کے شاگرد تھے، تو یہ ایک طرح سے شمالی ہند کے اس دور کے مرثیہ گو شعراء ہیں جن کا ہم نے ابھی نام لیا۔ اب میں آپ کو اس مرثیہ گو شاعر کی طرف لے کے جا رہا ہوں جس نے مرثیے کے لیے باقاعدہ مختلف اجزاء کا تعین کیا، جس طرح قصیدے کے اجزاء ترکیبی ہوتے ہیں جن کی ہم نے بات کی تھی کہ تشبیب ہے، گریز ہے، مداح ہے اور پھر دعا ہے، ٹھیک اسی طرح مرثیے کے بھی اجزاء ترکیبی ہیں، اور یہ پہلا بڑا مرثیہ گو شاعر ضمیر ہے، جس کا اصل نام میر مظفر حسین ضمیر تھا، جنہوں نے باقاعدہ مرثیے کو ایک فن بنا دیا۔ یہ انہوں نے ان کے بارے میں محققین بتاتے ہیں کہ موسفی کی شاگردی میں یہ رہے، یا موسفی سے بھی یہ فیضیاب ہوئے، اور یہ 1775 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1855 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو گویا یہ جو ایک طرح سے میر انیس اور مرزا دبیر کا جو عہد ہے، میر انیس اور مرزا دبیر یہ دونوں 1800 سے لے کر 1875 کے درمیان، یہ 75 سال ان دونوں کا ایک طرح سے یوں سمجھ لیں کہ دور ہے، یہ آگے چل کے پھر ہم ان پہ بات بھی کرتے ہیں تفصیل سے۔ تو یہ ذرا ان کے سینئر تھے میر ضمیر، لیکن انہوں نے جو پیٹرن سیٹ کیا میر ضمیر نے، اسی پر پھر چل کر میر انیس اور مرزا دبیر نے مرثیہ لکھا۔ تو ضمیر کے بارے میں آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ مرثیے کے علاوہ ان کی مثنوی مظہر العجائب، اگر پوچھ لیا جائے بالفرض تو سوال اس قسم کا آ جاتا ہے مظہر العجائب کس کی مثنوی ہے، تو یہ بھی انہوں نے لکھی میر ضمیر نے۔ یہ وہ شاعر ہیں جن کے بارے میں مسعود حسین خان کا بڑا مشہور قول ہے کہ اگر ضمیر نہ ہوتے تو دبیر کا وجود ہوتا نہ انیس کا، یعنی وہ دونوں شعراء انہوں نے ضمیر کی ہی روایت کو آگے لے کر چلے،
اور اگر یہ نہ ہوتے تو ان کا بھی وجود یا وہ بھی اتنے بڑے شاید شعراء نہ بن پاتے۔ اب ضمیر نے جو مرثیے کے اجزائے ترکیبی متعین کیے ہیں وہ کتنے ہیں؟ سوال پوچھ لیا جائے بالفر، وہ 8 ہیں، اور ان 8 میں سے خاص طور پر چہرہ اور سراپا یہ خالصتاً ضمیر کی ایجاد ہے۔ یہ دونوں اجزاء، اس باقی اجزاء کا بیان پہلے بھی ہوتا تھا، شہادت کا بیان پہلے بھی ہوتا تھا، جنگ کا بیان پہلے بھی ہوتا تھا، ہیرو کا گھوڑے کی سواری پر آنا، گھوڑے کا اس کی خوبیاں، اس کا بیان پہلے بھی ہوتا تھا، لیکن یہ جو خالصتاً 2 اجزاء ہیں، چہرہ ہے یا سراپا، سراپا خاص طور پر، یہ دونوں میر ضمیر کی ایجاد ہیں۔ یہ تمام 8 اجزاء کون سے ہیں؟ نمبر 1 ہے چہرہ، اس میں صبح یا رات کا منظر بیان کیا جاتا ہے، یا اپنی شاعری کی تعریف یا اوورآل شاعری کی تعریف کرتا ہے شاعر، یا پھر حمد و نعت و منقبت وغیرہ، تو یہ ایک طرح سے تمہید ہوتی ہے مرثیے کی۔ دوسرا بڑا اہم جس کو کہا جاتا ہے مرثیے کا، وہ ہے سراپا۔ اس میں مرثیہ گو جو ہے وہ ہیرو کا سراپا بیان کرتا ہے، یعنی اس کا قد کاٹ کیسا ہے، اس کے خال و خط کیسے ہیں، اس کا لباس کیسا ہے، اس کا چہرہ مہرہ، اس کی ایک شخصیت کا جو ایک نقشہ ہے، حلیہ ہے، وہ بیان کرتا ہے شاعر۔ مرثیے کا تیسرا جز ہوتا ہے رخصت، ہیرو کا میدان جنگ میں جانے کے لیے عزیزوں سے رخصت لینا، یا اپنے اس علاقے کے لوگوں سے رخصت لینا کہ اب وہ جنگ پہ جا رہا ہے۔ چوتھا جز آمد، ہیرو کا اپنی سواری یعنی گھوڑے پر میدان جنگ میں آنے کا منظر، اور پھر اس کی پوری تعریف کی جاتی ہے کہ بھئی وہ اس طرح سے آ رہا ہے۔ مثلا آپ نے بڑا مشہور شعر سنا ہوگا، اور وہ اس کے جو شاعر ہیں وہ مرزا دبیر ہی ہیں۔ وہ شعر ہے کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا مختلف جگہوں پہ، ٹھیک ہے، رن سب ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے۔ تو یہ شعر مرزا دبیر کا مرثیے کا شعر ہے، تو آمد کو بیان کرنا، یہ شعر بھی پوچھا جا سکتا ہے آپ سے۔ پھر رجز بزبان ہیرو، یعنی ہیرو کی زبان میں اس کی جو جنگ کی مہارت ہے اور اس کے یا اس کے بڑوں کے جو جنگی کارنامے ہیں ان کا بیان۔ پھر چھٹا جزو ہوتا ہے جنگ، اس میں ہیرو کا بہادری سے جنگ کرنا اور اس کے جو جنگی آلات ہیں، اس کی تلوار ہے، اس کا نیزہ ہے، اس کا جو سواری ہے اس کی جس پر وہ سوار ہے، ان سب کی تعریف کی جاتی ہے۔ پھر ساتواں جز شہادت، ہیرو کا دشمنوں کے ہاتھ سے زخمی ہو کر جام شہادت نوش کرنا، اس کا بیان ہوتا ہے۔ اور 8واں اور سب سے جو اہم اور ضروری جزو ایک طرح سے یہ بھی سمجھا جاتا ہے مرثیے کا، وہ ہے بین، کہ ہیرو کی موت پر عزیزوں کا بین کرنا، ماتم کرنا، رونا دھونا، اور خاص طور پر عورتوں کا رونا دھونا، کیونکہ بین جو ہے یہ مطلب لکھنؤ میں جو اس کی پوری مجالس کی روایت ہے، باقی عزیزوں کی موت پر بین کرنے کا جو ایک سلسلہ موجود ہے ہماری روایات میں، وہ خاص طور پر عورتوں سے منسوب ہے۔ تو بیشتر جو مرثیے ہیں ان میں یہ سارے اجزاء نہیں ہوتے، مطلب 4-5 اجزاء سے کام چلا لیا جاتا ہے، لیکن میر ضمیر وہ واحد آدمی ہے جنہوں نے یہ تمام اجزاء بتائے اور زور دیا کہ ایک اچھا مرثیہ، ایک پائے کا مرثیہ انہی اجزاء کو فالو کر کے لکھا جا سکتا ہے۔ پھر میر ضمیر کے بعد بڑے مرثیہ گو شاعر جو ہمارے ہاں اردو میں جنہیں سب سے بڑے مرثیہ گو سمجھا جاتا ہے، وہ میر انیس ہیں۔ آپ سے پوچھ لیا جائے ان کا اصل نام کیا تھا تو میر ببر علی انیس۔ ان کی پیدائش فیض آباد میں ہوئی، کچھ عرصہ بعد پھر وہ لکھنؤ چلے گئے۔ پیدائش ان کی 1801 سے 1805 کے درمیان ہوئی ہے، لیکن بیشتر جو محققین ہیں وہ 1803 لکھ دیتے ہیں، اور وفات ان کی ہوئی ہے 1874 میں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ نیچے مرزا سلامت علی دبیر، میر انیس اور میر دبیر کا
مرزا دبیر کا چونکہ ذکر ساتھ ساتھ آتا ہے، تو مرزا دبیر جو ہیں ان کی پیدائش کب ہو رہی ہے؟ 1803 میں، اور وفات کب ہو رہی ہے؟ 1875 میں، یعنی یہ دونوں تقریباً ہم عمر ہیں۔ تو میر ببر علی انیس جو ہیں یہ تو چونکہ ان کی پوری خاندان میں ایک شاعروں کے خاندان سے تھے، ان کے پردادا میر زاہق، پھر ان کے دادا میر حسن، پھر ان کے والد میر مستحسن خلیق، اور پھر میر انیس، اور پھر آگے ان کے بیٹے بھی مرثیہ گوش ہو رہا تھے۔ تو سوال بالفرض اس قسم کا آ جائے کہ میر انیس کس کے پوتے تھے، یا میر حسن سے ان کا کیا تعلق تھا؟ تو میر حسن جنہوں نے سحر البیان مثنوی لکھی اس کی وجہ سے مشہور ہے، تو میر حسن کے یہ پوتے تھے اور میر خلیق کے یہ بیٹے تھے۔ پہلے یہ تخلص کرتے رہے حزین، پھر ناسخ کے مشورے پر، امام بخش ناسخ کے کہنے پر انہوں نے تخلص اختیار کیا انیس۔ تو روایت یہ ہے کہ انہوں نے کم و بیش 2 لاکھ کے قریب شعر کہے، لیکن ان کے بہت سے اشعار ان کے وہ محفوظ نہ رہ سکے ان کی بیازوں میں، تو جو اشعار سامنے آئے وہ تقریباً ان کی تعداد 50,000 کے لگ بھگ ہے، جو 6 جلدوں میں چھپ چکے ہیں، جن میں 1200 کے قریب مرثیے ہیں اور 600 کے قریب رباعیاں ہیں۔ میر انیس کی خاصیت یہ ہے کہ انہوں نے مرثیے میں واقعہ نگاری اور کردار نگاری، ان چیزوں کو ایک طرح سے بام عروج تک پہنچایا انہوں نے۔ پھر آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے، اس طرح کا کوئی شعر لکھ کر، مشہور شعر آپ نے کئی جگہوں پہ پڑھا ہوگا کہ پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر ٹپکتی تھی موجیں فرات کی۔ تو اس قسم کا شعر پوچھ لیا جائے یہ کس کا ہے، تو میر انیس کا ہے۔ پھر ان کے یہ بھی مرثیے کا ہی شعر ہے، مطلع آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یا پہلے بند کا پہلا شعر کہہ سکتے ہیں۔ جب زلف کو کھولے ہوئے شب آئی، پردیس میں سادات پہ آفت عجب آئی۔ پھر ان کا ایک مشہور مرثیہ جو مختلف کلاسوں کے نصاب میں بھی شامل ہے، ایم اے میں بھی عام طور پر شامل کیا جاتا ہے۔ جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے، ٹھیک ہے، یہ اس کا عنوان ایک طرح سے ہے۔ تو آپ ان کے یہ جو مشہور مرثیے ہیں، ان کے بھی کچھ تھوڑا سا عنوانات ذہن میں رکھیں، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ پھر میر انیس پر جو ایک اعتراض کیا جاتا ہے، اب چونکہ بات ہو رہی ہے تو وہ بھی آپ کو بتا دیا جائے، کہ وہ یہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے جو مرثیے میں کردار، ایک طرح سے کردار نگاری کی ہے یا منظر نگاری کی ہے، وہ عربی معاشرت کی بجائے ہندی معاشرت کی ہے۔ یعنی ان کے نقاد یہ کہتے ہیں کہ جو واقعہ کربلا ہے وہ عربی معاشرت سے متعلق ہے، اس واقعے کے جتنے بھی کردار ہیں ان کا تعلق عرب خطے سے ہے، لیکن میر انیس جب ان کرداروں کی خصوصیات بیان کرتے ہیں، ان کا بیان کرنے کا طریقہ بیان کرتے ہیں، ان کی آمد کا طریقہ بیان کرتے ہیں، ان کا سراپا بیان کرتے ہیں، تو ان کا لباس اور باقی یہ سب چیزیں وہ ہیں جو ہندی معاشرت سے تعلق رکھتی ہیں یا ہندوستان سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو اعتراض ان پہ یہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ہو بہو وہ عرب والا نقشہ نہیں کھینچا۔ تو لیکن اس کا ظاہر ہے کہ جواب سمپل سا ہے کہ کیونکہ وہ اردو زبان میں کر رہے تھے مرثیہ گوئی اور یہاں پہ رہ کے لکھ رہے تھے، اور جو ان کی آڈینس تھی، جو ان کے قارئین تھے وہ بھی یہیں کے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے اس معاشرت کو زیادہ فوکس کیا۔ میر انیس کے بعد مرزا سلامت علی دبیر، پیدائش دلی میں ان کی ہوئی، 6 برس کی عمر میں لکھنؤ آ گئے، 1803 کی پیدائش ہے اور 1875 کی وفات ہے۔ مرزا سلامت علی دبیر جو ہے یہ میر ضمیر کے شاگرد تھے، ابھی جو میں میر ضمیر کا ذکر کر کے آیا ہوں پہلے، ان کے یہ شاگرد تھے، اور انہی کے کہنے پر، انہی کے مشورے پہ یا انہی کے کہنے پر انہوں نے دبیر تخلص اختیار کیا۔ یہ 1824-25 کے لگ بھگ، یعنی آپ دیکھیں 1803 میں پیدائش ہے، اور یعنی یہ اپنی 20 سال کی عمر تک ہی اتنے معروف ہو گئے تھے کہ مرزا رجب علی بیگ سرور نے جب فسانہ عجائب لکھی ہے
1824 में या 25 में, तो उन्होंने लखनऊ के जिन अहले कमाल का जिक्र किया उनमें दबीर का जिक्र है, अनीस का जिक्र नहीं है। ये बड़ी अहम बात है। आपसे बिलफर्ज कोई भी बंदा पूछ ले कि फसाना अजायब में किस मरसिया गो शायर का जिक्र है, दबीर का है या अनीस का है, तो पता होना चाहिए कि दबीर का है। फिर ये कि ये ऐसे इतने ये अहम या बड़े शायर थे, बड़े मरसिया गो थे, कि जो अवध के बादशाह थे, अवध के शाह थे, गाजिउद्दीन हैदर, नसीरुद्दीन हैदर या मलका ज़मानी बेगम, वो अपनी जो महल के अंदर मजालिस होती थी वहां उनको इनको बुलाते होते थे, दबीर को बुलाते थे, अनीस को नहीं। फिर इनके जो अशार हैं या इनके जो मरसिए हैं उनकी तादाद भी अनीस से बहुत ज्यादा है। अनीस ने तो कोई 1200 के करीब मरसिए लिखे, इन्होंने 3000 मरसिए लिखे। और इनके मरसिए की खासियत बेसाख्तगी है, और बेसाख्तगी नहीं है। इनके मरसिए की जो खासियत है वो जबान के हवाले से ज्यादा अहम समझा जाता है इनके मरसिए को। मीर अनीस क्यों इनसे बड़े मरसिया निगार या उनका जिक्र क्यों ज्यादा आता है? क्योंकि मीर अनीस के मरसिए में एक बेसाख्तगी पाई जाती है, लेकिन इनके यहां वो नहीं है बेसाख्तगी। ये जबान की जो तसन्नो है उसका एलिमेंट इनके यहां ज्यादा है। इसी वजह से, क्योंकि जाहिर है कि एक तो दिल्ली के थे और जबान पर तो गिरफ्त इनकी थी ही थी बहुत ज्यादा, तो इमदाद इमाम असर जो उर्दू के बड़े अहम नक्काद हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये इनको एक तरह से उन्होंने खिताब दिया खल्लाक मानी, यानी मानी पैदा करने वाला ये शायर है। शिबली ने जब मुआजना अनीसो दबीर किताब लिखी, जो बड़ी मशहूर किताब है, आपसे पूछ लिया जाए तो उसमें उन्होंने किस शायर को ज्यादा अहमियत दी है और किसको कमतर दर्जे का शायर करार दिया है या समझा है, तो वो मिर्जा दबीर हैं। शिबली की ये किताब जो है मुआजना अनीसो दबीर, उसमें उन्होंने अनीस को ज्यादा अहमियत दी है, दबीर को उन्होंने कम अहमियत दी है। फिर ये कुछ मैंने मशहूर अशार लिखे हैं इनके, आपने ये सुने अक्सर जगहों पे, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, सब एक तरफ चरखे कौन कांप रहा है। ये तकरीबन ये तीसरा चौथा शेर है, जो तीसरा चौथा मिसरा है। ये पहला मिसरा है किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, और ये गालिबन चौथा मिसरा है सब एक तरफ चरखे कौन कांप रहा है। जो दूसरा मिसरा है वो कुछ और है, लेकिन चूंकि ये मशहूर इसी तरह से हो गया कि किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, यहाँ पे प्रूफ की गलती है, अगर आपको सही नजर नहीं आ रहा तो सब एक तरफ। अच्छा, कुछ लोग गलत लिखते हैं ये शेर, रन एक तरफ चरखे कौन कांप रहा है, ऐसा नहीं है। दुरुस्त ये है किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, सब एक तरफ चरखे कौन कांप रहा है। और ये उन्होंने जो नक्शा खींचा है वो मैं उसमें करबला के मैदान में जो हजरत अब्बास की आमद का उन्होंने नक्शा खींचा है, उनकी आमद के का नक्शा खींचते हुए ये शेर का है। फिर इसी तरह एक और उनका ये मशहूर शेर है, अक्सर इसका भी जिक्र आता है कि कैद खाने में तलातम है कि हिंद आती है, दुख्तर फातिमा गैरत से मोई जाती है। ये भी इनका मशहूर शेर। तो इनके मशहूर अशार भी देखने बहुत जरूरी हैं अगर पूछ लिया जाए यार। इनके बाद, दोनों के बाद, जो जदीद मरसिए का एक तरह से बानी समझा जाता है, ये है मरसिए के क्लासिकल शोरा। जो जदीद मरसिए का बानी है उर्दू में वो जोश मली आबादी है। 1898 पैदाइश है, 1983 में इनकी वफात हुई है, गालिबन 90 साल के करीब इनकी उम्र है, आप देख लें। मलियाबाद के में पैदा हुए हैं ये। असल नाम शबीर हसन खान था। बहुत से लोग शबीर अहमद खान भी लिख देते हैं, शबीर हुसैन खान भी लिख देते हैं, शबीर हसन खान। इब्तदाई तखल्लुस शबीर करते थे, बाद में फिर इन्होंने जोश तखल्लुस करना शुरू किया। 3 मरसिए जो इनके इब्तदा के हैं उनमें 1918 में पहला इन्होंने मरसिया लिखा आवाज़ाए हक, दूसरा 1944 में लिखा इन्होंने हुसैन और इनकलाब। ये वो मशहूर मरसिया है हुसैन और इनकलाब जिसको जदीद उर्दू मरसिया में सबसे बड़ा मरसिया समझा जाता है या सबसे अहम मरसिया समझा जाता है। उसकी वजह यह है कि इस मरसिये में उन्होंने बिल्कुल, जबान तो जदीद इसकी है ही है, लेकिन जो एक तरह से फलसफा शहादत इमाम अली मुकाम है या हुसैन की एक पूरी जद्दोजहद है, उसको इन्होंने एक तरह से इनकलाब के साथ जोड़ा, कि मुजाहमत के साथ जोड़ा,
کہ اپنے وقت کے صرف یزید یعنی وہی نہیں تھا بلکہ ہر وقت کا یزید کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، اس کے خلاف ایک طرح سے آواز بلند کرنا، وہ اس موضوع کو لے کر بھی انہوں نے اس مرثیے میں اشعار کہے۔ پھر تیسرا مرثیہ 1956 میں انہوں نے لکھا ہے موجد و مفکر کے عنوان سے، اور اس کے بعد اور بھی مرثیے لکھے ہیں، بہرحال یہ ان کے نام آپ کو یاد رہنے سے۔ غالب نے بھی مرثیہ ایک لکھا، زین العابدین خان عارف کا مرثیہ انہوں نے لکھا، ایک اور غالب کا مرثیہ انہوں نے کوئی اپنی محبوبہ کا بھی لکھا تھا اس کی وفات پر۔ حالی کے بڑا ذکر آتا ہے، مثلا آپ سے پوچھ لیا جائے کوئی 3-4 آپشن دے کے کہ مرزا غالب کا مشہور مرثیہ کس نے لکھا ہے ان شعراء میں سے، تو حالی نے لکھا ہے مرثیہ غالب۔ پھر اقبال کے 2-4 مرثیے بھی بڑے مشہور ہیں، جن میں سے ایک والدہ مرحومہ کی یاد میں، یہ ان کا مرثیہ ہے۔ پھر داغ کی وفات پر بھی انہوں نے، داغ دہلوی جو ایک طرح سے کہا جاتا ہے کہ اقبال کے استاد بھی تھے شاعری میں، ان کی وفات پر انہوں نے مرثیہ لکھا۔ پھر مسعود مرحوم کے عنوان سے بھی انہوں نے مرثیہ لکھا ہے۔ تو اقبال کے یہ مرثیوں کے نام بھی آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے۔ اس کے بعد پھر ایک بہت سے، اب کم و بیش ہر شاعر ہی مرثیہ لکھتا ہے، جتنے بھی آپ کو آج بھی جدید غزل میں یا باقی دیگر اصناف میں شعراء ملتے ہیں، سب نے ہی مرثیے لکھے ہیں۔ تو ان میں کچھ میں نے یہاں پہ نام لکھ دیے۔ ایک بہت اہم نام سید آل رضا کا ہے۔ آپ سے سوال آ جائے کہ سید آل رضا کی وجہ شہرت شاعری میں کیا ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مرثیہ ہے۔ پھر جمیل مظہری ہے، نسیم امروہی ہے، نجم آفندی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی وجہ شہرت مرثیہ ہے، اور انہوں نے جدید مرثیے کی اس روایت کو آگے بڑھایا۔ تو یہ ہم نے ایک طرح سے آج کے لیکچر میں کور کرنے کی کوشش کی کہ مرثیے کے حوالے سے کون سے ایسے متوقع موضوعات ہیں یا سوالات ہیں جو آپ سے ہو سکتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا یہ تھا۔ میں نے اس کے ساتھ ہی موضوع سے متعلق، مرثیہ سے متعلق یہاں پر کوئی 30 کتابوں کی ایک فہرست وہ بھی آپ کے لیے مرتب کر دی ہے، بنا دی ہے۔ یہی 30 کتابیں نہیں ہیں، میر انیس پر اور بہت سی کتابیں ہیں، مرزا دبیر پر اور بہت سی کتابیں ہیں۔ تو ان تمام کتب کے نام اور ان کے مصنفین کے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ خاص طور پر ضمیر اختر نقوی نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں مرثیے کے حوالے سے، ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یا میر انیس کے حوالے سے جو بڑی اہم کتابیں ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا موازنہ انیس و دبیر شبلی نعمانی کی کتاب ہے، یا مارکہ انیس و دبیر، ان دونوں میں فرق سا واضح رکھنا ہے۔ موازنہ انیس و دبیر شبلی نعمانی کی ہے، اور مارکہ انیس و دبیر نیر مسعود کی کتاب ہے۔ تو یہاں پر یہ 30 ایک کتابیں ہیں جن کا میں نے یہ فہرست بنا دی ہے۔ اس کو میں تھوڑا سا بڑا بھی کر دیتا ہوں، آپ اس کو تاکہ دیکھ لیں، اور یہ پھر آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیں گے گروپ میں۔ مرثیہ خوانی کا فن، مختصر تاریخ مرثیہ گوئی، اردو مرثیہ نگاری، جدید اردو مرثیہ، یہ اردو مرثیہ اور جدید اردو مرثیہ کے عنوان سے بہت سی کتابیں ہیں۔ تو ان کے آپ نے جو مصنفین ہیں ان کے نام خاص طور پہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، ان کو کنفیوز نہیں کر دینا۔ تعارف مرثیہ اہم کتاب ہے شجاعت علی سندیلوی کی۔ مرثیہ اور مرثیہ نگار بہت اہم کتاب ہے شارب ردولوی کی۔ اردو مرثیہ اور مرثیہ نگار سید شبیہ الحسن کی کتاب ہے، یہ بھی بڑی اہم کتاب ہے۔ مرثیہ نگاری اور میر انیس بہت اہم کتاب ہے، محمد احسن فاروقی کی کتاب ہے۔ رزم نامہ انیس سید مسعود حسن رضوی کی کتاب ہے۔ کلام میر انیس سید مسعود حسن رضوی کی ہی یہ بھی کتاب ہے۔ تو اس طرح سے یہاں پہ مختلف کتابیں ہیں۔ حسین اور انقلاب ہمیشہ یاد رکھیں، اس کے بارے میں سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ جوش ملی آبادی کا یہ مرثیہ ہے مشہور۔ مرزا دبیر کی مرثیہ نگاری ایسے صدیقی کی کتاب ہے۔ جوش ملی آبادی کے مرثیے ضمیر اختر نقوی کی کتاب ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ میرے خیال میں آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اگلی دفعہ ہم کسی اور موضوع پہ بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔